بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی بندہ اللہ سے قریب ہے، یعنی اس کو قرب خدا بندی حاصل ہے، نیز اللہ کے بندوں سے قریب ہے، یعنی اللہ کے بندے اس کی سخاوت کی صفت کی وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور، یعنی قرب خداوندی کی نعمت سے محروم ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہ سے اللہ کے بندے اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں۔ اور کنجوس آدمی جنت سے دور اور دوزخ سے قریب ہے، اور بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشور ازلی ہے کہ جو بندہ اپنی کمائی اور اپنی محنت دوسرے ضرورت مندوں پر صرف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کو برابر عطا فرماتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ فخر و فاخر کی تکلیف سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو نہیں کہہ کر واپس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر سائل کو ہر مانگنے والے کو دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر دیا۔
معزز حضرات و خواتین، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی رسمی اور رواجی پروگرام یا روایتی اور وقتی پروگرام نہیں ہے۔ میراث النبی در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میراث النبی سے عبارت ہے، جو صرف ماہانہ یا سالانہ ضرورت نہیں بلکہ سال بھر کی ضرورت ہے، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ اس لیے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام سننے کی پکی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میری خوشی یہی ہوگی کہ مجھ پر 3 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، بجز اس کے کہ میں کسی قرض کی ادائیگی کے لیے اس میں سے کچھ روک لوں، کچھ رکھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص اور بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بخیلی اور کنجوسی اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت میں ایسی منافات ہے کہ جس دل کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا اس میں بخل نہیں آ سکتا، اور جس میں بخل دیکھا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اس میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کامل ایمان اور کامل یقین کے بعد دل میں بخل اور کنجوسی جیسی کسی خصلت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں بری خصلتیں، تینوں بری عادتیں، دھوکے بازی، کنجوسی اور احسان کر کے جتلانا، ان خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں۔ اس لیے جو بندے جنت کے شوقین ہیں اور دوزخ سے ڈر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنی حفاظت کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے مسلسل گالیاں دینے پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا، یعنی کچھ جواب دے دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ بس ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آدمی مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے خود سے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دے، انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور فقیری کا دروازہ کھولے گا، یعنی مانگنے کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی زیادہ کم کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو قصوروار پر یعنی غلطی کرنے والے پر قابو پانے کے بعد اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود غلطی کرنے والے کو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے خادم یعنی غلام اور نوکر کا قصور، ان کی غلطی کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی خاندان ہے، یعنی سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی روزی اور ان کی ضروریات زندگی کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔